اب یہ لفظ تراویح بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی پہنچا ہے کہ آیا تراویحاں جو ہم پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، آیا یہ 20 ہیں یا 8؟ کیونکہ جیسے ہی رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہوتی ہے تو یہ مسئلہ بھی اپنے عروج پہ آ جاتا ہے۔ ہر طرف سے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں، پمفلٹ بھی چھپتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پہ یہ باتیں کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ آیا تراویحاں کتنی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پڑھی ہیں۔ تو اگر اس موضوع پہ بات کی جائے تو بہت سی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، بہت سے رسائل موجود ہیں، اور یہ لمبی تحقیق ہے، لیکن ہم مختصر وقت میں صرف چند گزارشات عرض کریں گے اور چند باتیں عرض کریں گے، باقی فیصلہ میرے سامعین نے فرمانا ہے۔ اب یہ لفظ تراویح بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور اب اگر 3 پر بھی کیا جائے تو اس لحاظ سے بھی تراویحاں 12 بنتی ہیں۔ اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ لفظ کے لحاظ سے بھی، یہ لفظ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ 8 تراویحاں نہیں بنتی، بلکہ کتنی بنتی ہیں؟ اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ بنتی ہیں 12، لیکن ان لفظوں کو چھوڑ کر بھی ہم دیکھیں تو پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان، آئیے سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 164 اور حدیث کا نمبر یہ ہے 7694۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے، یہ بخاری شریف سے بھی پہلے کی کتاب ہے، بلکہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ اب دادا استاد اپنی کتاب میں، امام بخاری کے دادا استاد اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رہے ہیں، اور حدیث کا نمبر نوٹ کر لیجئے گا تاکہ جتنے بھی میرے دوست احباب یہ نیٹ کو جانتے ہیں، اپنے موبائل کے اندر بخاری، مسلم، دوسری کتابیں، اسی طرح ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے موبائل کے اندر یہ بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، مسلم شریف رکھی ہوئی ہے، یا اور کتب رکھی ہوئی ہیں، انہی کتابوں کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ بھی شامل کریں، مصنف عبدالرزاق بھی شامل کریں، اور بھی، کیونکہ صرف ہمارے دین کا معیار صرف یہ 6 کتابیں نہیں، یہ صرف 6 کتابیں نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سی کتب احادیث کی موجود ہیں۔ اب ان کی کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ بھی تو حدیث ہی ہیں نا، تو لہذا جس طرح امام بخاری نے حدیث کو جمع کیا، اسی طرح ان کے دادا استاد نے بھی ایک کتاب کو جمع کیا ہے، جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 164 ہے، اور حدیث نمبر 7694 ہے، اور مطبوعہ مکتبۃ الرشد الریاض، اور بھی بہت سے مکتبے کی آپ کو یہ کتابیں ملیں گی۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سنن کبریٰ للبیہقی میں ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 496 ہے، اور حدیث نمبر 4391 ہے، حدیث نمبر 4391 ہے، سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 ہے۔ اور اسی طرح مسند عبد بن حمید جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 653، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 653۔ اس طرح طبرانی اوسط میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 243 ہے، اور رقم الحدیث یعنی حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 798۔ اور اسی طرح
तबरानी कबीर के अंदर भी मौजूद है, जल्द नंबर 11 है, सफ़ा 393 है, हदीस का नंबर 12102 है, 12102 है। इसी तरह ये हदीस मुबारका मजमू ज़वायद के अंदर भी मौजूद है, जल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 172 है, और हदीस का नंबर प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका, अगर एक किताब है अल कामिल फ़ी दुआफ़ुर रिजाल, जल्द नंबर 1, सफ़ा 240। इन तमाम कुतब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है जो अब मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। और इस हदीस के रावी, रवायत करने वाले सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। अब देखना है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी तरावियाँ पढ़ते थे, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कितनी पढ़ते थे, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के ताबिईन, तबा ताबिईन, मुजतहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया इकराम, शुहदा इकराम, ये कितनी तरावियाँ पढ़ते रहे। अब इनका वैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर ये मैं अमल बयान करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर समझने वाले होंगे तो एक हदीस ये जो मैं बयान कर रहा हूँ उनके लिए भी काफ़ी होगी। लेकिन आगे भी इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नन नबिय्या कान युसल्ली फ़ी रमदाना 20 रकाअतन सिवल वित्री। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा प्यारे महबूब का अमल बयान कर रहे हैं कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी रखते पढ़ते थे। तो आप घर वाला जानता है ना कि महबूब कितनी रखते पढ़ते थे। अब देखिए कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे साहबी फरमा रहे हैं कि अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमदाना 20 रकाअतन, कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के महीने में 20 रकत अदा फरमाते थे, वित्रों के अलावा। तो हमें मालूम हो गया, हमें मालूम हुआ कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 रकतें पढ़ते थे। और इसी तरह अगर ये बातें चलती जाएं, मौता इमाम मालिक जिनको कहा जाता है कि ये हदीस की पहली किताब भी है, मशहूर व मरूफ ये बात भी है कि हदीस की पहली किताब मौता इमाम मालिक, उसमें हज़रत यजीद इब्न रोमान से रवायत है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा कितनी रखते पढ़ते थे। अब ये हमने देखना है, और भी ये हदीस मुबारका बहुत सी किताबों के अंदर मौजूद है, ये हदीस मुबारका बहुत सी किताबों के अंदर मौजूद हैं। अगर आप मैं इनको हवाला बयान करूं तो वो लंबी हो जाएंगी। सिर्फ ये मौता इमाम मालिक है, किताबुस सलात है फ़ी रमज़ान, बाबु तरगीब फ़ी सलात फ़ी रमज़ान, जल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 115, और रकमुल हदीस है 252 यानी 252। अब इसमें यह हदीस मुबारक है, सुनन कुबरा लिल बहकी में भी है, और इसी तरह शोबुल ईमान में लिल बहकी में भी है। इसी तरह फतहुल बारी जल्द नंबर 4, सफ़ा 253, मतबूआ दारुल मारफा बैरूत, जिसके ये फतहुल बारी यानी बुखारी शरीफ की शरह है, उसके अंदर भी ये हदीस मुबारका मौजूद है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा यानी सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में रमज़ान में लोग 23 रकतें पढ़ा करते थे, वही 20 रकते तरावी और 3 रकते नमाज़े वितर, तो बन गई 23। ये 23 रकतें प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माना में भी। और इसी तरह अगर मैं हदीस बयान करूँ उस्मान गनी के ज़माना में प्यारे अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी कितनी रकतें पढ़ी जाती थी? 20 रकतें पढ़ी जाती थी। और अइम्मा मुजतहिदीन और मुहद्दिसीन ये भी 20 रकतें नमाज तरावी अदा करते रहे। और इसी तरह मेरे दोस्तों बुजुर्गों, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक और अमल आपके सामने रखते हैं। मारफतुस सुनन वल आसार जल्द नंबर 4 है, और
یہ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ہے، اس کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، ہم صحابہ حضرت صائب بن ابن زید، حضرت صائب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تمام صحابہ، ہم کننا نقوم فی عہد عمر بعشرین رکعتن، کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے، ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عہد فاروقی سے پہلے مسلمانوں میں تراویح جاری ہی تھی، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی محبوب کے زمانہ میں محبوب نے خود پڑھی ہیں، محبوب نے خود بھی پڑھی ہیں، جس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ محبوب نے پچھلے حدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حدیث میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ محبوب 20 رکعتیں ادا فرماتے رہے وطروں کے علاوہ۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی 20 رکعتیں پڑھتے رہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے، سنن کبریٰ للبیہقی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 496 ہے، رقم الحدیث 4396 ہے، اور مکتبہ دارالباز مکہ المکرمہ کی یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا، یعنی جو اچھی قرآن پڑھنے والے تھے، اچھی تلاوت کرنے والے تھے، ان کو بلایا، پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ، 20 رکعت پڑھاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وطر پڑھاتے تھے، یعنی وہ قاری تمام صحابہ اکٹھے ہو کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 20 رکعتیں تراویح پڑھتے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ان کو 3 رکعت نماز وطر پڑھاتے تھے۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تراویحوں کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم یہ بات کریں تو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ اب طبرانی اوسط میں ایک اور بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر، حضور رمضان مبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ہمیں حدیثیں معلوم ہو رہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق نے بھی 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور صحابہ نے بھی 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بھی 20 رکعتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاریوں کو بلا کر فرمایا تھا کہ ایک قاری کے پیچھے 20 رکعتیں تراویحاں ادا کرو، اور وطر خود پڑھاتے رہے۔ آئیے، اور سیدنا حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھاتے تھے۔ اب اس عمل سے بھی یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، رقم الحدیث 7684، اس میں بھی اس کا عمل یہ موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس بہت بڑے قاری ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز بڑی پیاری تھی، اب انہوں نے سب صحابہ کے ساتھ مل کر اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم سارے اکٹھے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ابی بن کعب ہمیں نماز تراویح پڑھاتے ہیں، اور کتنی رکعتیں پڑھاتے ہیں؟ 20 رکعتیں۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سیدنا ابی بن کعب یہ صحابی رسول بھی ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بھی بہت بڑے قاری ہیں، تو انہوں نے بھی کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں؟ 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھائی ہیں۔ امام شافعی، اگر امام شافعی کو لیتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے، یہی مسلک ہے، یہی عمل ہے کہ
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معرفت السنن والآثار للبہقی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 205 اس کے اندر بھی یہی بیان فرماتے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ واجب اذا کانوا جماعتن ان یصلوا 20 رکعتن، کہ جب بھی تراویح پڑھنی ہے تو کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 20 یعنی 20 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اگلا عمل بیان کرتے جائیں تو بہت سے ایسے ہمیں صحابہ ملیں گے، آگے پھر تابعین ملیں گے، اور تابعین میں بہت بڑا نام حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی آتا ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی آتا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں قیام رمضان کے لیے اکٹھا کیا تو وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اب اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے، صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے، خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت مبارکہ ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون صحابہ کون سے صحابہ جن کے بارے میں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور حدیث بہت لمبی ہے، حدیث طویل ہے، صرف ہم چھوٹا سا ایک خلاصہ عرض کر رہے ہیں کہ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پس تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، اور ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے پکڑ لینا، اور بدعات سے بچنا، کیونکہ ہر بدعت سیاح گمراہی ہے۔ اب ان سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا یہ عمل ہے، خلفائے راشدین کا عمل ہے کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے۔ لیکن اب میں صرف آخری بات کی طرف جاتا ہوں، جو ان کا سب سے بڑا اعتراض، ان کا سب سے بڑا ایک اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، ان کا یہ سب سے بڑا اعتراض ہے۔ اب میں وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی راویہ بخاری شریف میں ہے۔ ابو سلمہ نے ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے ام المؤمنین، ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی راتوں میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا، آپ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے مجھ سے سوال کرنے والوں سنو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، اس بات کو نوٹ کرنا ہے، اماں عائشہ کیا فرما رہی ہیں، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، رمضان اور غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ اب اس بات کو نوٹ کرنا ہے ہم نے کہ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے محبوب رمضان اور رمضان کے علاوہ میں، اب ذرا غور کیجئے، کیا رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھی جاتی ہیں؟ جب رمضان کے علاوہ تراویح نہیں پڑھی جاتی تو اب یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تراویح 8، رمضان کی تراویح 8، رمضان میں تراویح 8، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، اب یہ کون سا محبوب کا عمل بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہے تہجد کی نماز، یعنی یہ پورا سال محبوب کا عمل تھا، پورا سال محبوب علیہ الصلاۃ والسلام عمل فرماتے رہے، وہ تھا 11 رکعتوں کا، اکثر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعتیں تہجد کی اور 3 رکعتیں وتر۔ اور ذرا یہ بھی غور کریں، وہ جو کہنے والے ہیں کہ تراویح 8 ہیں، جب وتروں کی باری آتی ہے تو وہ تو 1 پڑھتے ہیں، پھر اسی پہ عمل کر رہے ہیں کہ یہاں تو اماں عائشہ کا فرمان ہے کہ 3 رکعتیں وتر ہیں،
3 रखते हैं वितर और 8 रखते हैं नमाज तहज्जुद की होगी। अब वो एक बात को मान लेते हैं कि रमज़ान में तरावियाँ तो 8 पढ़नी है, रमज़ान में तरावियाँ तो 8 पढ़नी है, लेकिन दूसरी बात वितर को फिर क्यों 1 पढ़ते हैं। अब उनसे यह भी पूछना चाहिए कि जब वहाँ 8 तरावियों की बात है तो फिर 8 पढ़े 7 वितर तो 3 पढ़े, ये तो आपके खिलाफ बात है। तो लिहाजा हमें मालूम हुआ अब बहुत से मामलात से, जिस तरह पीछे हमने अर्ज़ कर चुके हैं कि जो हदीस मुबारका से तरावियाँ हैं वो 20 हैं और 3 रकत वितर हैं। अम्मा आयशा ने जो अमल फरमाया हुआ है उसका जो फरमाया, अम्मा आयशा से सवाल किया गया था वो रमज़ान और रमज़ान के अलावा का है, और वो है तहज्जुद की नमाज। अब आपसे चंद हम उनसे गुजारिशात करते हैं, अब उनसे चंद गुजारिशात करते हैं कि जो कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर तरावियाँ कितनी हैं, 8 हैं। सबसे पहला उनसे हमारा ये सवाल है, उनसे हमारा सबसे पहले ये हमारा सवाल है, आप ही तो कहते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 3 दिन तरावियाँ पढ़ी, और महबूब ने खुद अमल किया कि 3 दिन तरावियाँ पढ़ाई और 3 दिन के बाद जमात नहीं करवाई, 3 दिन के बाद जमात नहीं करवाई थी। और इस वजह से ये फरमा भी दिया साथ, मैं इस वजह से आपको नमाज नहीं पढ़ाता, मुझे ये अंदेशा है, खौफ है कि आप पे ये नमाज फ़र्ज ना हो जाए। तो अगर महबूब ने तो 3 दिन पढ़ाई है, आप पूरा महीना क्यों पढ़ाते हैं, आप पूरा महीना क्यों पढ़ाते हैं? कि महबूब की सुन्नत पे अमल करना है तो महबूब ने तो सिर्फ 3 दिन पढ़ाई हैं, सिर्फ 3 दिन जमात के साथ पढ़ाई हैं, तो चौथे दिन तो नहीं पढ़ाई। आप भी 3 दिन पढ़ा लें तो फिर आगे वाले दिनों में ना पढ़ाएं, लेकिन आप तो पूरा महीना पढ़ाते हैं। और फिर यह भी देखना है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन दिनों में वो 3 दिन कौन से थे जिन्हों में पढ़ाई हैं। क्या रमज़ान मुबारक के पहले दिन से पढ़ानी जमात के साथ शुरू की थी? नहीं, जब पहले अशरे में, दूसरे अशरे में महबूब ने नहीं, बल्कि तीसरे अशरे में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ 3 दिन। वो बात अलग है कि कौन कौन सी तारीख थी, लेकिन 3 दिन आखिरी अशरे में महबूब ने पढ़ाई। लेकिन हम अब जितने भी पढ़ने वाले, 8 पढ़ने वाले या 20 पढ़ने वाले हैं, वो कहते हैं कि महबूब ने तो 3 दिन पढ़ाई है, तो आप भी 3 दिन पढ़ें। अब उनको फिर पूरा महीना नहीं पढ़ानी चाहिए। अगला ये मेरी बात है कि हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने 20 रकत का हुक्म क्यों दिया? हज़रत उमर फ़ारूक ने भी 20 रखते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी 20 रखते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 20 रकतों का हुक्म क्यों दिया? क्या इस सुन्नत की इन्हें खबर ना थी? क्या उन्हें सैयद उमर फ़ारूक को इल्म ना था कि महबूब ने तो सिर्फ 3 दिन पढ़ाई हैं और वो भी 8 पढ़ाई हैं? तो अब उन्होंने फिर 20 का क्यों हुक्म दिया? अब ज़रा ये गौर करें, आज तकरीबन 1400 यानी 1450 साल गुजर चुके हैं, और तुम बाद को पता लगा, यानी सैयद उमर फ़ारूक को तो पता ना चला, हज़रत उस्मान गनी को तो इल्म ना हुआ, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो इल्म ना हुआ कि 20 हैं या 8 हैं। आज हमें इल्म हुआ है कि तरावियाँ कितनी हैं? 8 हैं। अब आप हमें बताएं कि ज़्यादा इल्म वाले उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी है, अली मुर्तज़ा है, सहाबा के बात माने या आज के 1450 साल बाद के लोगों की बात माने? आप महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि महबूब ने फरमाया मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजम पकड़ लो, तो हम महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की अब ये सुन्नत है कि 20-20 रकतें पढ़ाई हैं, तो हमें भी अब चाहिए कि 20-20 रकतें पढ़ा करें। नंबर 2, अगर नऊज़ बिल्लाह खुलफाए राशिदीन बिदत सय्या कहते हैं, ये बिदत सय्या है, यानी 20 रकतें नमाज तरावी पढ़ना ये बिदत सय्या है, यानी बुरी बिदत है, ये अच्छा अमल है नहीं है, तो अब नऊज़ बिल्लाह खुलफाए राशिदीन ने बिदत सय्या का हुक्म दे दिया था और तमाम सहाबा बेचूनो चुरा कबूल क्यों कर लिया? यानी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया 20 पढ़नी है, अब सारे सहाबा ने कहा चलो ठीक है जी हम 20 पढ़ लेते हैं। क्या उन्होंने कोई बात आगे नहीं की? किसी सहाबी ने कोई और अमल नहीं बताया कि भाई हम तो 8 ही पढ़ेंगे? तो जब सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया, उस्मान गनी ने फरमाया, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने जब ये बयान किया तो सारे सहाबा तैयार हो गए बगैर किसी चूनो चुरा के और एक इमाम के पीछे खड़े हो गए
اور پھر 20 رکعتوں پہ اتفاق کر کے کھڑے ہو گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو صحابہ کا عمل ہے آج وہی ہمارا عمل ہے، ہم 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 ہمارا یہ بھی بات ہے کہ اگر تمام صحابہ بھی خاموش رہے، یعنی چلو صحابہ تو خاموش رہے، کیا ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم نہیں ہوا کہ جو سیدنا عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، انہوں نے 20 رکعتیں پڑھانا شروع کر دی ہیں، حالانکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں۔ اب اما عائشہ بھی کیا خاموش رہیں؟ انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ تو میرے دوست بزرگوں، اسی طرح ہم نے یہ بات، میرے سامعین یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک سنت رسول کے خلاف بدعت سیئہ کا رواج دیکھا تو وہ کیوں خاموش رہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر کیوں خاموش رہیں؟ ان پر تبلیغ حق فرض تھی یا نہیں؟ یعنی حق کو بیان کرنا کیا اما عائشہ پر فرض تھا یا نہیں؟ تو اب معلوم ہوا کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کوئی بات نہیں کی اور 20 رکعتیں تراویحاں سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کے زمانے میں پڑھتے رہے، تو آج بھی وہی 20 پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ عمل ہمارا آج کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ آج سے لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ 20 رکعتیں تراویحاں پڑھنے کا ہی عمل ہے۔ اور جو آج 20 پہ عمل کرتے ہیں، اب وہ اپنا ذرا غور کریں کہ جو 20 پڑھ رہے ہیں وہ کن کی بات کو مان رہے ہیں؟ کہ صحابہ کی بات کو نہیں مان رہے؟ کیا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ عمل نہیں کر رہے؟ تو اب جو 20 پڑھنے والے ہیں وہ ان تمام کی باتوں کو ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات بھی کہ وہ تمام خلفائے راشدین اور سارے صحابہ، بلکہ خود حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 20 رکعت تراویح پڑھ کر، پڑھوا کر یا جاری ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہ کر ہدایت پر تھے، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ میرے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جو بھی میرے کسی صحابی کے بات کو مان لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ اب سارے صحابہ یہ عمل کر کے یہ 20 رکعتیں تراویحاں پڑھا کر اور باقی خاموش پر رہ کر بھی ہدایت پر تھے، تو نعوذ باللہ گمراہ یا نعوذ باللہ گمراہ تھے، یعنی 20 رکعتیں پڑھا کر وہ ہدایت پر تھے یا گمراہ تھے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، اما عائشہ، بلکہ سارے صحابہ 20 رکعتیں پڑھا کر وہ نعوذ باللہ گمراہ تھے یا ہدایت پر تھے؟ اگر وہ 20 رکعتیں پڑھا کر ہدایت پر تھے تو آج بھی 20 رکعتیں پڑھنے پڑھانے والے ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ ہدایت پر ہیں تو آج کے پڑھنے والے بھی کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ اگر 20 رکعتیں تراویح پڑھانے والے ہدایت پر نہیں تھے تو بتاؤ پھر کس کے نقش قدم پر چلیں؟ اب اگر آپ کسی کی بات بھی لیتے ہو تو اب ہمیں آپ بات بتاؤ کہ کسی کی بات مانتے ہو، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، یہ سارے اب یہ بھی تو انہیں اماموں کو ماننے والے ہیں۔ اب جب وہ بھی اماموں کو ماننے والے ہیں، آپ 8 رکعتیں جو پڑھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ اور اسی طرح اگر آج حنفی 20 رکعت تراویح پڑھنے کی بنا پر گمراہ اور بدعتی ہیں تو ان حضرات پر تمہارا کیا فتویٰ، یعنی صحابہ اکرام پر تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ جواب دو، جواب دو اور جواب دو۔ اس بات کا جواب تم نے دینا ہے کہ وہ 20 پڑھا کر ہدایت پر تھے یا نعوذ باللہ گمراہ تھے یا بدعتی تھے۔ اگر آج حنفی 20 پڑھا کے بدعتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ لوگوں نے ہمیں یہ جواب دینا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، اگر 20 رکعت تراویح بدعت سیئہ ہے اور 8 رکعت تراویح سنت، تو تم بہادروں نے تقریباً 1450 سال بعد یہ سنت جاری کی، تو بتاؤ حرمین طیبین کے تمام مسلمان بدعتی اور گمراہ ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مکہ میں کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ وہاں بھی 20 پڑھی جا رہی ہیں۔ مدینہ میں کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ وہاں بھی 20 پڑھی جاتی ہیں۔ تو بتاؤ کہ اگر تم نے یہاں جو رواج دیا ہے 8 کا، یعنی 1450 سال برس کے بعد اگر تم کہتے ہو 8 پڑھو، تو اب حرمین شریفین کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے کہ وہ مسلمان بدعتی اور گمراہ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟
اگر گمراہ نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آج جو تم تبلیغ جو کر رہے ہو، تمہارے فتوے جو صرف ہندوستان پاکستان میں فساد پھیلانے کے لیے ہیں یا ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے؟ یعنی جو 8 کا تم نعرہ لگا رہے ہو تو اب اس سے فساد پھیلا رہے ہو یا اب ان کے اندر تم صلح کروانا چاہتے ہو؟ تو لہذا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب وہ سارے آپ کہتے ہو ہدایت پر ہیں تو آج جو 20 رکعتیں پڑھنے والے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ آگے تمام حضرات ائمہ مجتہدین اور ان کے سارے متبعین جن میں لاکھوں اولیاء، یعنی جتنے بھی امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل اور ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے کتنی رکعتیں تراویح پڑھتے ہیں؟ 20۔ جب یہ سارے، اور اس امت میں بہت سے پھر ان کے ماننے والے اولیاء کرام بھی ہیں، شہداء کرام میں بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، مفسرین بھی داخل ہیں، تو جو سب میں 20 تراویح پڑھتے تھے وہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یا نہیں؟ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اسی طرح اگر یہ سارے حضرات گمراہ تھے اور ہدایت پر تمہاری مٹھی بھر جماعت ہے، یعنی آج کے تم کہتے ہو جو 8 پڑھنے والے ہیں یہ ہدایت پر ہیں، تو ان گمراہوں کی کتابوں سے حدیث لینا، حدیث پڑھنا جائز ہے یا حرام؟ یعنی ان بدعتیوں کی کتابوں سے تم یہ باتیں لیتے ہو، وہ تو ہیں بدعتی، اب انہی کی کتابوں سے تم بات لے رہے ہو، تو بدعتیوں کی کتابوں سے یہ حدیث، یہ حوالہ لینا 8 کا جو تم بطور مقولہ پیش کرتے ہو، تو پھر بتاؤ اگر تم ان کو بدعتی کہہ رہے ہو تو پھر ان کی روایات صحیح ہیں یا نہیں؟ آیا بدعتیوں کی روایت قبول کی جاتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ تم تو 19 کی بیان کر رہے ہو، تو وہ تم کہہ رہے ہو کہ بدعتی ہیں جو 20 تراویح پڑھے وہ بدعتی ہے، تو پھر بتاؤ کہ جن کی تم بات لے رہے ہو وہ بدعتی ہیں یا نہیں؟ اور پھر جب لیتے ہو تو بتاؤ کہ بدعتیوں کے قول کو، بات کو لینا، اب ان کے بارے میں تم کیا حکم لگاتے ہو؟ کیا بدعتیوں کی بات لے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر لے سکتے ہیں تو کیوں لے سکتے ہیں، کس وجہ سے؟ اگر نہیں لے سکتے تو کیوں نہیں لے سکتے؟ اور اسی طرح جب بد عمل کی روایت صحیح نہیں، کیونکہ 20 رکعتیں پڑھی تو یہ عمل کے مطابق نہیں، تمہارے قول کے مطابق، جب تمہارے قول کے مطابق یہ عمل پر نہیں ہے تو بد عقیدہ کی روایت صحیح کیوں ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ بد عقیدہ ہو گئے تو بد عقیدہ کی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ آپ بات بتاؤ۔ پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو 20 تراویح پڑھتے ہیں تمہارے نزدیک گمراہ اور بدعتی ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہوا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے؟ اور یہ حاکم للمستدرک کتاب العلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 رقم الحدیث 391 مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، اور سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 266 رقم الحدیث 2157۔ اب اس میں دار احیاء التراث عربی بیروت، اب یہ حدیث مبارکہ دوبارہ نوٹ کر لیں، جو سنن ترمذی کتاب الفتن ہے، باب ما جاء فی لزوم الجماعہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 266، صفحہ نمبر 266 ہے، اور حدیث نمبر 2167 مطبوعہ دار احیاء التراث عربی بیروت کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کے بڑے گروہ کی اتباع کرو، جو مسلمانوں کا بڑا گروہ ہے اس کی اتباع کرو۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ زیادہ 20 پڑھنے والے ہیں یا 8 پڑھنے والے؟ اس پورے خطے میں، اس پوری کائنات میں لوگوں کو جمع کر کے بتاؤ کہ 20 رکعتیں پڑھنے والے زیادہ ہیں یا 8 پڑھنے والے؟ اگر کیونکہ محبوب نے فرمایا ہے کہ جماعت کی پیروی کرو، اتبعوا السواد الاعظم، کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ کیوں؟ کون سی بڑی جماعت کی پیروی کرو؟ تو اب ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ 20 پڑھنے والے زیادہ ہیں یا 8 پڑھنے والے؟ جب 20 پڑھنے والے زیادہ ہیں تو پھر اب ان کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ جو 8 کا واویلا کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں اور میرے سامعین و حاضرین، اگر
آپ سے ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم اور عامت المسلمین کو خیر امت اور شہید علی الناس کیوں فرمایا؟ امید ہے کہ تمام حضرات جو کہتے ہیں 8 رکعت ہیں، اب ان تمام سوالات کے جواب دیں اور ہم ان سوالات کے جواب کے منتظر رہیں گے. جتنے بھی ہم نے ان کے سامنے سوال رکھے ہیں، اب تمام ان سوالات کے یہ جواب ہمیں ارسال فرمائیں. انشاءاللہ ہم ان کے جواب کے منتظر ہیں. اور ہم نام نہیں لینا چاہتے کسی کا، ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے. بس ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے جتنے بھی 8 تراویحاں پڑھنے والے ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک صحیح مرفوع حدیث، ایک صحیح بھی ہو مرفوع حدیث، مسلم یا بخاری یا کم از کم مسلم یا بخاری یا کم از کم سیاستہ کی ایسی حدیث پیش کریں جس میں صراحتاً مذکور ہو، جس میں واضح بات یہ مذکور ہو، ایک بھی صحیح بھی ہو مرفوع بھی ہو، بخاری کی ہو یا مسلم کی ہو یا سیاستہ کی کسی بھی کتاب کی واضح الفاظ میں یہ حدیث موجود ہو، صراحتاً موجود ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ نے 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے یا اس کا حکم فرماتے تھے. مگر تراویح کا لفظ ہو، ساتھ اس حدیث میں تراویح کا لفظ موجود ہو. یہ نہیں ہے کہ بس بھئی 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، 8 رکعتوں کی بات نہیں ہم کر رہے کہ 8 رکعت نماز تراویح رمضان مبارک میں پڑھتے تھے. ایک حدیث مرفوع صحیح مرفوع حدیث مسلم بخاری یا سیاستہ کی کوئی بھی صراحتاً ایک بھی حدیث دکھا دیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھو، یا محبوب نے خود پڑھی ہوں یا صحابہ اکرام نے 8 تراویح دائمی طور پر قائم فرمائی ہوں. یعنی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا اس پر عمل ہو، صحابہ کا اس پر اجماع ہو کہ صرف 8 رکعتی نماز تراویح ہیں. آپ ایک بھی حدیث دکھا دیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک نہ دکھا سکو گے. ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کی بات نہیں، یہ قیامت تک کے لیے تمہارے پاس وقت ہے کہ قیامت کے کسی بھی انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں آپ کو اگر آپ دکھائیں گے تو اس کا جواب دے دیں گے. ہمارا یہ اعلان ہے قیامت تک کوئی بھی یہ ہمیں اس کا جواب دے دے. رب تعالیٰ توفیق بخشے، آمین. 20 رکعت تراویح کا ثبوت الحمدللہ حضور کے فعل سے، صحابہ اکرام کے فرمان عمل اور عامت المسلمین کے طریقہ شرعی اور عقل سے ہوا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اگر یہ بھی میں بات عرض کروں کہ اگر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح رمضان کے اندر جو بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک سجدے کے بدلے میں رب کائنات اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. 1500 نیکیاں. اب دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ایک رکعت کو پڑھتا ہے، ایک رکعت میں 3000 نیکیاں ملتی ہیں. اگر ہم اس کو جمع کریں تو ہمارے پاس ہیں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 3000. اگر 20 اور 20 کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 60,000 نیکیاں ہمیں ملیں گی جو 20 رکعتیں ہم تراویح پڑھیں گے، جو 20 رکعتیں
तरावियाँ पढ़ेंगे उनको 60,000 नेकी मिलेगी। अगर हम अब वापस आ जाते हैं उनकी बात करें जो 8 पढ़ते हैं, अगर 8 पढ़ें, अगर 8 रकतें पढ़ेंगे तो एक रकत में कितने 2 सजदे हैं और 2 सजदों में 3,000 नेकी है। तो 8 रकतों को अगर हम 3 के साथ दें तो ज़रब दें तो कितनी नेकियां बन गई? 24,000। कितनी बन गई हैं? 24,000। अब तमाम मुसलमान इस बात पे गौर करें कि जो बंदा 8 पढ़ रहा है तो 36,000 नेकियों का नुकसान कर रहा है, तकरीबन 36,000 नेकियों का नुकसान कर रहा है। और क़यामत वाले दिन एक नेकी की जरूरत पड़ गई, एक नेकी की भी कमी हो गई तो देख लीजिए कि वो बंदा जिसकी नेकी कम होगी उसका कहां खड़ा होगा। और जिसने 36,000 नेकियां एक रात के अंदर इजाफी कमाई, यानी 60,000 नेकियां मिलेंगी, तो जो 20 पढ़ रहे हैं उनको कितनी मिलेंगी? 60,000 नेकियां मिलेंगी। अब 60,000 जो नेकियां कमा रहे हैं, अब वो खुद सोचें कि हम फायदे में हैं या जो 8 पढ़कर 24,000 नेकियां ले रहे हैं वो फायदे में है। क्योंकि आज हमारा तबका ये है कि फायदा चाहता है, फायदा चाहता है। ये मेरी बात नहीं है, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि एक सजदे पे 1500 नेकियां मिलती हैं, और भी बड़े इनाम मिलते हैं, और भी बड़े इनाम मिलते हैं। लिहाजा अगर इतना वो कमी कर रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? लिहाजा मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह के बंदो, रमज़ान मुबारक का महीना हमारे अंदर जलवागर होने वाला है। इंशाअल्लाह आज रात से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हमें फिर चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक के अंदर सवाब को जमा करें, नेकियों को जमा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के महबूब को राज़ी करें। और इस माह मुबारक में जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया गया था एक सवाल के जवाब में कि जो इस माह मुबारक को, महीने को पाए और अपनी बख्शिश ना करवाए वो तबाह बर्बाद हो जाए, तो हर मुसलमान को अपनी तबाह बर्बादी से खुद भी बचना चाहिए, अपने घर वालों को भी बचाना चाहिए, अपने मानने वालों को भी बचाना चाहिए। हमारा ये पैगाम है कि ये जितना भी हो सके कसरत से ज़्यादा इस माह मुबारक के अंदर नेकियां करें। हो सकता है पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो भी या ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा कर जाएंगे, अपने नामा अमाल में सवाब दर्ज करके जाएंगे। अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज तरावी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।